کا بھی وقت ہو سکتا ہے، تو اس وقت کسی سے بات نہ کرے، سب کو چپ کرا دے، فون بھی بند کر کے کہیں رکھ دے، اور صرف اسی تسبیح کی کثرت کرتے رہے. ہو سکے تو 10 دن کر لیں، نہیں تو کم از کم 1 دن کے لیے تو ضرور. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا بچاؤ حاصل کر لو. صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، کیا دشمن آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، لیکن جہنم سے تمہارا بچاؤ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو. یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے آ کر، تمہارے پیچھے آ کر تمہارا بچاؤ کریں گے، اور یہی کلمات باقیات الصالحات ہیں. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے فوائد کس تسبیح کے ہیں؟ انہی تسبیحات کے جن کی آپ نے اس عشرے میں پڑھنے کی تلقین کی ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے 4 کلمات چنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. جس نے اللہ اکبر کہا اس کے لیے بھی اسی طرح، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے بھی اسی طرح. تو جتنے آپ کے اسٹیٹس ہیں پروفائلز کے، ان سب میں یہی تسبیح لکھ دیں، تاکہ صرف آپ ہی نہیں پڑھے بلکہ کوئی اور بھی پڑھے تو اس کو، اور ہر ایک کو یاد دہانی بھی کرائیں. ڈیلی اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو اپنے میسیجز پر یاد دہانی کراتے رہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے جتنے لوگ پڑھیں گے ان سب کا اجر بھی آپ کو ملے گا، اور اس سے آپ کی نیکیاں کئی گنا زیادہ ہو جائیں گی. پھر اسی طرح تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے کہ زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں جو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کہے مگر اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو. تو جن لوگوں کو اپنے گناہوں سے خوف آتا ہے، اپنی کوتاہیوں سے، اپنی پچھلی زندگی سے جو اللہ کی نافرمانی میں گزری، جو غفلت میں گزری، جو اللہ اور اس کے دین کی گستاخی میں گزری، تو اس کا ازالہ بھی اس میں موجود ہے. کتنا مہربان ہے ہمارا رب. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دے. ایک دیہاتی آیا، ایک عام ان پڑھ شخص ہے، خستہ حال بدو ہے. کس کا خیال ذہن میں آ رہا ہے کہ اب آپ کس کو کیا سکھا سکتے ہیں؟ آپ کے آس پاس کوئی بدو رہتے ہیں؟ ان پڑھ لوگ رہتے ہیں جن کو کچھ آتا نہیں ہے، انہیں بھی تو نیکی میں شریک کرنا ہے نا. تو کم از کم کسی ایک ایسے شخص کا اہتمام کریں کہ جس کو کچھ نہ آتا ہو، جو پہلے سے یہ کام نہ کر رہا ہو. تو آ کے کہتا ہے، مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دے. اگر ہم سے کوئی آ کے یہ پوچھے کہ مجھے کسی بہترین ایجوکیشن کے لیے گائیڈ کریں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسے ہارورڈ جانے کا مشورہ دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طبقے کے کسی بھی انسان کو، کیونکہ سب انسانوں کا دل ہے نا، اور سب انسانوں کی آخرت ہے، سب کا حساب کتاب ہے، سب کا جواب ہے، یہ دین سب کے لیے، کسی کو بھی محروم نہیں چھوڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. آپ کی تعلیم کا ایک خاص انداز ہے یہ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نا کہ آپ نے مجھے التحیات اس طرح سکھائی تھی کہ میرا ہاتھ آپ کے 2 ہاتھوں کے بیچ میں تھا. ایک ہے ایک ہاتھ سے ہاتھ پکڑنا، اور ایک ہے 2 ہاتھوں کے بیچ میں ہاتھ پکڑنا. تو ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا، فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہو یہ. تو اب آپ نے بھی اپنی میڈ کا یا اپنے کسی ایسے شخص کا جو خستہ حال ہے، جس کچھ نہیں آتا، اس کا ہاتھ پکڑ کے سکھانا. اس ہاتھ پکڑنے سے اور کیا فوائد ہوں گے، اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ محبت اور شفقت اور اس کو انکریجمنٹ ہوگی. ورنہ یہ جو ڈفرنس ہے نا، بہت بڑا کر لیا ہم نے لوگوں کے درمیان، کہ غریب طبقہ، ان پڑھ طبقہ، ان ایجوکیٹڈ طبقہ، اور عام بڑے پڑھے لکھے لوگ سو کالڈ، وہ پھر آپس میں کہیں اکٹھے ہی نہیں ہوتے، اور یوں لگتا ہے جیسے ہم تو ان کے قابل نہیں، اور وہ دور دور رہتے ہیں. اس ڈسٹینس کو کم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے، اور ایک اعتماد بحال ہوتا ہے، ایک ٹرسٹ قائم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بہترین طریقے سے سکھا سکتے ہیں. جی، وہ اٹینٹو بھی ہو جائے گا اور اس کا ڈر خوف نکل جائے گا. ورنہ ان پڑھ لوگ پڑھے لکھوں سے ڈرتے ہیں نا. آپ کا اپنا دل نرم ہوگا، آپ کو سکھا کے جو خوشی اور راحت محسوس ہوگی وہ ویسے نہیں.
انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بدو نے ان 4 چیزوں کو اپنی انگلیوں پر گن لیا اور چل دیا. لیکن خستہ حال بدو سوچنے لگ گیا. اس نے واپس آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ سارے تعریفی کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے عرابی جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا, جب تم الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا, جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا, جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا, اور جب تم اللہم اغفر لی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے بخش دیا. دیکھیے تھا وہ بدو لیکن اس کا سوال کتنا اچھا تھا, اور اس سوال سے ہمیں بھی ایک عقل آ گئی کہ ان تسبیحات کے بعد اللہم اغفر لی بھی کہہ لیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. جب تم اللہم ارحمنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے رحم کر دیا, جب تم اللہم ارزقنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر دیا. تو ان دنوں میں ان تسبیحات کے ساتھ ساتھ بخشش, رحمت اور رزق بھی مانگنا ہے. بدو نے اپنے ہاتھ پر یہ 7 کلمات شمار کیے پھر چل دیا, 7 باتیں سیکھ گیا اور عمل کرنے کے لیے چلا گیا. اور بہت سے بڑے بڑے کام کرنے والوں سے ہو سکتا ہے اجر و ثواب میں آگے بڑھ گیا ہو اس پر عمل کر کے, کیونکہ ساری بات عمل کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا, اور وہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اسی طرح یہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے, بس جو شخص اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ کہے اور لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے, 360 جوڑوں کی گنتی کے برابر وہ سب کام کرے, تو اس دن یوں چلتا ہوگا کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیا ہوگا. یعنی اگر روز کی یہ تسبیح آپ پڑھ لیں تو گویا آپ نے اپنے لیے جہنم سے آزادی خرید لی. ہر کلمے کے بدلے جنت میں درخت لگتا ہے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں, جنت میں درخت لگتا ہے, جہنم سے نجات ہوتی ہے, رزق ملتا ہے, کس قدر فوائد ہیں. لیکن پھر بھی اگر ہم نہ پڑھیں تو محرومی اس کی ہے جو نہ پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کروائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے, اس کا پانی میٹھا ہے لیکن وہ ایک چٹیل میدان ہے. سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا, وہاں درخت لگانا ہے. تو یہ کلمات نہ صرف یہ کہ گناہوں سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے بلکہ جنت میں درخت لگانے کا ذریعہ بھی. یعنی ایک دفعہ آپ ایک لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یا اللہ اکبر کہتے ہیں تو کتنے سارے فائدے بیک وقت حاصل ہو جاتے ہیں. اور خصوصاً اگر ان دنوں میں آپ یہ تسبیحات زیادہ کریں گے تو اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا. اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں نا, ہمارے بزرگوں میں سے ہو سکتے ہیں, ہمارے آس پاس کے لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں, اور وہ پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو نہیں پڑھ پاتے. تو یہ کلمات اس کے لیے بھی کفایت کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص قرآن نہیں پڑھ سکا اور اس کی بجائے وہ یہ کلمات پڑھ لے تو اس کو بھی فائدہ ہوگا. ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں قرآن کا تھوڑا سا حصہ بھی یاد نہیں کر سکتا, اس لیے مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو مجھے قرآن کی جگہ کفایت کر دے. آپ نے فرمایا یوں کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اسی طرح یہ کلمات تھکاوٹ کا علاج بھی ہیں. کس کو سکھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت فاطمہ کو. کب سکھایا تھا؟ جب انہوں نے شکایت کی تھی کہ کام کر کر کے میرے دونوں ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں, اتنی چکی پیسی ہے. ہمیں تو چکی پیسنا تو کیا, آٹا بھی بعض اوقات گندا گندا مل جاتا ہے تو روٹی پکانے سے بھی عاجز آتے ہیں.
تو کہاں حضرت فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے چکی کو پیس پیس کر. تو اس کی جب شکایت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھا کرو تو یہ تکلیف دور ہو جائے گی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ روحانی تکلیفیں بلکہ جسمانی تکلیفیں بھی ان کلمات سے دور ہوتی ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کو خرچ کرنے سے بچائے، یعنی ذرا بخل ہو اس کے اندر، دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے اور رات سے خوف کھائے، وہ اس کو پریشان کرتی، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور ان میں سے بھی خاص طور پر لا الہ الا اللہ جو ہے یہ سارے کلام سے افضل ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے. ایمان کی 60 یا 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایک دن یہ کلمہ اسے مصائب سے نجات دلا دے گا، یعنی جو زندگی میں اس کو پڑھ لے گا یا اس سے جو پہلے سے ہو چکا، یعنی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے. جب بندہ خالص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جب تک کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، یعنی نماز وغیرہ پڑھتا ہو. اور پھر اس کے بعد جو دعا کرتا ہے انسان وہ بھی قبول ہوتی ہے. اور ہر مرتبہ یہ کہنا صدقہ بھی شمار ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں خرچ کرنے کے لیے تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتا رہے. اور جو شخص اس کلمے پر فوت ہو اس کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے اور جنت میں داخلہ یقینی ہے انشاءاللہ. اور ایک حدیث کے مطابق قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا. اس کا وزن کتنا ہے؟ اگر میزان کے ایک پلڑے میں آسمان و زمین اور جو چیزیں ساری رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں صرف یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا جھک جائے گا، اتنا وزنی ہے یہ کلمہ. لیکن اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور سمجھ کے پڑھنا بھی. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا، یعنی اتنا طاقتور کلمہ ہے. تو جب کبھی زندگی میں مشکل مرحلے سامنے آ جائے تو اس وقت کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیں. پھر آگ سے بچانے والا ہے یہ کلمہ. اور پھر اس کلمے کی وجہ سے جو لوگ آگ میں چلے بھی جائیں گے ان کو بھی نکلوائے گا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے نہیں بچتے، تو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اگر انہیں جہنم میں جانا بھی پڑا تو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اس کی شفاعت ہو جائے گی اور وہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا. پھر اسی طرح تحلیل کے یہ الفاظ بھی ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اسی طرح لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یعنی ساری تسبیحات کے شروع میں لا الہ الا اللہ، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ رب العالمین. اور دوسری جگہ آتا ہے سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم. پھر یہ کلمات جو ہیں وسعت پیدا کرنے والے بھی ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. یعنی اگر کسی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق ہو، تنگی ہو، تو وہ ان کلمات کو پڑھے. کرب کے وقت، تکلیف کے وقت، دکھ کے وقت تو اس کی تکلیف دور کر دی جائے گی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں تحلیل کے علاوہ اور کس کی کثرت کرو؟ تکبیر کی کثرت کرو، اللہ اکبر کی. صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ ابن عمر اور ابو ہریرہ ان 10 دنوں میں بازار نکل جاتے اور تکبیرات پڑھتے. لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، اور پھر نمازوں کے بعد بھی یہ تکبیرات ہوتی، یعنی مساجد کے اندر. اب بھی مینا میں جو حج کے دن ہوتے ہیں ان میں نمازوں کے بعد سب یہ تکبیرات پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح عورتوں کا یہ تکبیر پڑھنا.
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور تکبیر کہتے، بازار والے بھی تکبیر کہتے، یہاں تک کہ سارا منا تکبیر سے گونج اٹھتا. افسوس کہ اب یہ مناظر نہیں رہے کہ سارا منا بیک وقت تکبیر پڑھ رہا ہو. ابن عمر منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، خیمے میں، راستے میں، دن کے تمام حصوں میں تکبیر کہتے. میمونہ رضی اللہ عنہا یوم النہر میں تکبیریں کہتی. عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیریں کہا کرتی تھی. اور پھر بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا. عطا بن صاحب کہتے ہیں کہ میں ابو عبد الرحمن اور ابن ماکل کے ساتھ نکلا اور ابو عبد الرحمن اونچی آواز سے تکبیریں کہتے تھے. اونچی آواز سے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تاکہ دوسروں کو بھی یاد دہانی ہو جائے. کتنا اچھا لگتا ہے کہ جس طرف سے بھی انسان گزرے تکبیر کی آواز آ رہی ہو، اگر وہ بھولا ہو تو وہ بھی یاد کر لے. پھر اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو. خوب خوب بڑائی بیان کرنا، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود بھی دیا. یعنی تکبیر کا مطلب کیا؟ اللہ کو بڑا کہنا، زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے.